دوسرا حصہ جو اس حوالے سے ہے وہ ہے اس سیریز جو اسلامی اسٹڈیز کی سیریز کے مقاصد کیا مقاصد پیش نظر رکھ کے ہم نے اس سیریز کو لکھا ہے، اس کو مرتب کیا ہے۔ اس حوالے سے گزارش ہے کہ ہمارا اسلامیات کا جو نصاب ہے وہ اس حوالے سے سب سے ممتاز ہے اور منفرد ہے کہ اس میں ایک کتاب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب تک موجود اسلامیات کے جتنے نصاب مارکیٹ میں اویلیبل ہیں یا دنیا میں کہیں بھی دینی علوم کے حوالے سے سکولنگ کی سطح پہ پڑھائے جاتے ہیں، ان سب کا احاطہ کیا جائے۔ چونکہ ہم نے جب یہ کتابیں مرتب کرنا شروع کی تھیں تو اس وقت ہم نے جامعۃ الازہر سے اس وقت جو وہاں رائج تھا نصاب ابتدائی سکولنگ کے لیے، اس کا بھی ایک سیٹ منگوایا تھا، تو اس کو کیا جائے تو اس حوالے سے یہ ایک انفرادی چیز نکلتی ہے کہ کسی بھی نصاب میں یہ نہیں ہے کہ سکولنگ کی سطح تک ایک فنی حوالے سے مضمون کا لحاظ رکھ کے اسلامیات کو پڑھایا جائے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ پریپ سے لے کر ہشتم تک ہر کلاس میں القرآن، الحدیث، الفقہ اور تاریخ اسلام، یعنی یہ 4 سبجیکٹ مل کر ایک کتاب مرتب کرتے ہیں۔ 2 والیوم میں ایک کتاب ہے، یعنی پہلا حصہ القرآن اور الحدیث پر ہے اور دوسرا حصہ الفقہ اور تاریخ اسلام پر ہے۔ جو 2 حصے ہیں، یہ وہ انفرادیت ہے جو اس سے پہلے کہیں نہیں ہے، نہ ہماری نظر سے گزری ہے، نہ ابھی تک ہمارے نصاب کے علاوہ کہیں اور موجود ہے۔ ہم اس بات کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ہمارے ہاں جو دینی علوم کے ساتھ ایک عمومی رویہ اور خاص طور پہ اسلامیات کے سبجیکٹ کے ساتھ سکولنگ کی سطح پہ عمومی رویہ اختیار کیا گیا ہے، وہ رویہ نہایت قابل افسوس ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کلاس میں بچہ سائنس پڑھ رہا ہوتا ہے، سائنس کی وہ 3 کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہے، انگلش کی وہ 4 کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہے، میتھمیٹکس کی اس کے پاس 2 کتابیں ہوتی ہیں، اتنی موٹی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیرالل اسلامیات کا کیا ہے، وہ چھوٹا سا قاعدہ اس کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے اس ٹرینڈ کو ہم اس ٹرینڈ کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کو بالکل غیر مناسب تصور کرتے ہیں، اور اس لیے ہم نے اس کے رد عمل کے طور پہ جس طرح ہر مضمون کو اہمیت دی جاتی ہے، سائنس کو، میتھمیٹکس کو، انگلش کو، ہم نے اسلامک اسٹڈیز کو بھی اتنی ہی حیثیت دی ہے اور اس کو ایک فنی مضمون کے پیش نظر اور مضمون کی فنی ضروریات کے پیش نظر اس کو مرتب کیا ہے کہ جتنی ضخیم کتب اور جتنا مواد دیگر مضامین پر کسی بھی کلاس میں دیا جاتا ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ اتنا اسلامیات کا بھی دیا جائے، اس کو نظر انداز نہ کیا جائے، اور ہم نے دیا ہے، اور جس حوالے سے ہمیں بہت اچھا فیلڈ سے رسپانس بھی ہے۔ آپ لوگ اس حوالے سے ممتاز ہیں اور اپنے آپ کو ممتاز سمجھا کریں کہ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کا تیار کردہ اسلامیات کا نصاب اس وقت تک پاکستان میں کسی ادارے کے تیار کردہ اسلامیات کے نصاب سے بدرجہ بہتر ہے، کیونکہ یہ کئی ایسے پہلوؤں کو کور کر رہا ہے جن پہلوؤں کی طرف دوسرے لوگ اشارہ تک نہیں کرتے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک یہ بھی رواج تھا کہ جب یہ نصاب ہم مرتب کر رہے تھے تو ہمارے ہاں ایک سکولوں میں یہ رواج عام طور پہ پاکستان میں چلتا ہے کہ جو سب سے جس کو ماٹھا اور جس کو ہلکا ٹیچر تصور کیا جائے، اس ٹیچر کو اسلامک اسٹڈیز کو پڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ہم نے جب یہ نصاب ابتداً اس کو مرتب کیا تھا تو ہمارے پیش نظر یہ تھا کہ ہر سکول میں ایک ایسا بندہ اپوائنٹ کیا جائے گا، اس کی اسپیشل اپوائنٹمنٹ ہوگی تو کچھ نہ کچھ دینی علوم بنیادی چیزیں اس نے پڑھی ہوئی ہوں تاکہ وہ ان کی کتب کو بڑی اچھے طریقے سے پڑھا سکے۔ بہت ساری جگہوں پر اس کا تجربہ کیا بھی گیا اور بہت ساری جگہوں پر ابھی کرنے کی ضرورت ہے۔ پریپ سے لے کر 8ویں کلاس تک یہ تمام کتب اسی انداز میں موجود ہیں، 2 حصوں میں، یعنی ہر کلاس میں 2 حصے۔ ان کتب میں یہ جو ہم نے 4 حصے بنائے ہیں، القرآن، حدیث، فقہ اور تاریخ اسلام، دین کے احکام کے ثبوت کے لیے جو شرعی ترتیب ہے ہم نے اس کا لحاظ رکھا ہے۔ یعنی آپ کسی بھی مسئلے پر جب شرعی ترتیب اور شرعی تحقیق کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں، اس کے بعد حدیث پاک سے لیتے ہیں، اس کے بعد آپ فقہ کی طرف جاتے ہیں اور آخر پہ آپ پھر تاریخی حوالے سے کچھ نہ کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے بھی اسی حوالے سے اس کو لیا ہے۔ حصہ قرآن اور حصہ حدیث میں ہم نے اعتقادی اور عملی اصلاح سے متعلق مواد لیا ہے، یعنی بچوں کو فنی مباحث میں نہیں الجھایا بلکہ قرآن مجید کے جو اعتقادی پہلو ہیں، چونکہ عقیدہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور جو عملی اور اصلاحی پہلو ہیں، ان 2 چیزوں پر فوکس کیا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک سے بھی ان 2 موضوعات پر مواد لیا ہے، اور فقہ میں بنیادی احکام ہیں، مسائل ہیں، وضو، غسل، طہارت،
ان چیزوں کو فوکس کیا ہے تاکہ جو پرسنل گرومنگ ہے بچہ خود اپنی مطلب دینی علوم اور دینی مسائل کو سمجھ سکے۔ اور تاریخ اسلام میں ہم نے انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، ازواج مطہرات، مسلمان سکالرز، مسلمان سائنسدان، ان کی روشن زندگیوں کا احاطہ کرنے کی، مختصراً احاطہ کرنے کی کوشش کیا تاکہ بچوں کو کچھ نہ کچھ ان کی روشن شخصیات سے روشناس کروایا جائے۔